السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہمیں کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے سیدنا عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ اور اتباع سنت یا اتباع رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے، اور آپ کو اپنا آئیڈیل و نمونہ بنایا جائے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے. حد درجہ اطاعت کا جذبہ تھا. اتباع اور پیروی کیسا انداز تھا کہ اس طریقے کی اتباع اور پیروی شاید ہی دنیا میں کسی اور کے ماننے والوں نے کیا ہو. ایک ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف فوراً بجا لاتے تھے. آپ نے کوئی عمل کیا ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے.
کسی چیز سے آپ نے روک دیا، ایک دم رک گئے. کسی چیز کو پیارے نبی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. یعنی ہر عمل ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کے مطابق. اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے. لہذا ہر معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، اتباع کے معاملے میں، محبت کے معاملے میں، پیروی کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں آپ کا درجہ کچھ زیادہ ہی بڑھا ہوا تھا. اسی جذبے کو صرف دکھلانا مقصود، ایک جھلک آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے. اور اسی روشنی میں ہم اور آپ بھی اپنا دیکھیں کہ ہم بھی اسی نبی کے پیروکار ہیں، اسی نبی پر ایمان لانے والے، اسی نبی کی اطاعت کرنے کا دعویٰ کرنے والے. کیا ہمارے اندر بھی اسی قسم کی چیز پائی جا رہی ہے؟ اگر ہاں تو فبیہا، اور اگر غفلت سے کوتاہی ہے تو ہمیں دور کرنا چاہیے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ آج بھی اگر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پہ آ جائے، آپ کی اطاعت کرنے پر آ جائے، تو یقین جانیے امت کے اندر جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا. جو مسلک و فرقے بنے ان کا خاتمہ ہو جائے گا. ان کی اور ان کی جو مسجدیں بنی ہیں سب ایک ہو جائیں گے. اور یہ بننے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اطاعت، جیسی اتباع کرنی چاہیے تھی، نہیں کیا اور نہیں کر رہے ہیں. اسی بنیاد پر تمام چیزیں ہمارے سامنے. عوام پریشان ہیں، یہ کیا ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، ادھر بھی عالم ادھر بھی عالم، یہ بھی قرآن کی آیت پڑھتے وہ بھی قرآن کی آیت پڑھتے، یہ بھی حدیث سناتے وہ بھی حدیث سناتے. جائیں تو کدھر جائیں؟ اگر صحیح سے اطاعت پر آئے جائیں انشاءاللہ یہ تمام تر مسائل ہمارے ختم ہو جائیں گے، ہمارے تمام تر سوالوں کا جواب مل جائے گا. 2-3 واقعہ میں لے کے بیٹھا ہوں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے. پہلا واقعہ، حج کے موقع پر طواف کرتے وقت ایک عمل ہے جس کو رمل کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طواف کرتے وقت جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کو حکم دیا گیا تھا کہ 3 چکر میں، طواف کرتے وقت 3 چکر میں اپنی ایڑی کے بل تھوڑا کود کے چلو، ایسا لگے کہ آپ مضبوط ہو، طاقتور ہو. اور اس کا ایک پس منظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کا بخار وہ وہاں وبائی شکل اختیار کیے ہوئے تھا. بہت سارے صحابہ اکرام بیمار بھی ہوئے
تو کفار کہنے لگے تھے کہ ان کو مدینہ کے بخار نے توڑ دیا، ان کو کمزور کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت ملی، موقع ملا، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، اور ایک طرف کفار پہاڑی پر بیٹھے ہوئے، مروہ پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے صحابہ کرام کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا، ذرا صاحب اچک کے چلو، لگے کہ مضبوط ہو، ایک مثبت پیغام جائے کہ مسلمان کمزور نہیں۔ لہذا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، نبی کا حکم تھا، وہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر لوگ بھی کرتے رہے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ما لنا للرمل۔ اب آئیے، اگر آپ نے رمل سمجھ لیا ہے کہ طواف کے کرتے وقت 3 چکر میں اپنے ایڑیوں کے بل تھوڑا کودتے ہوئے چلنا ہے تاکہ لگے مضبوط ہو، بہادر ہو، طاقتور ہو، یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، حکم دیا تھا، صحابہ کرام نے عمل کیا تھا۔ اب چونکہ مکہ میں کوئی کافر نہیں رہ گیا تھا، دکھلانا مقصد نہیں رہ گیا تھا، لہذا عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ما لنا للرمل، ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انما كنا رائین به المشرکین، یہ تو ہم لوگ مشرکوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ وقد اہلکہم اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک کر دیا، یا تو وہ مسلمان ہو گیا، ہلاک کر دیا۔ اب تو مکہ میں کوئی کافر نہیں، کوئی مشرک نہیں جس کے لیے اس عمل کی ایجاد ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، وہ عمل، وہ ضرورت نہیں گئی، لہذا اس لیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر فرماتے ہیں ثم قال شیء صنعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی بھی چیز جس کو نبی نے کیا ہے فلا نحب ان نتركه، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں ذکر فرمایا، فرماتے رمل کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی، جس کے لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا وہ چیزیں ضائع ہو گئی ہیں، لہذا اگر رمل نہ کریں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن فرمایا چونکہ اس عمل کو پیارے نبی نے کیا ہے، اس عمل کو پیارے نبی نے کیا ہے، فلا نحب ان نتركه، جس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے، گرچہ اب اس کی کوئی وجہ باقی نہ رہ گئی ہو، کوئی سبب نہ رہ گیا ہو، کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا تو آج اس کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ میرے نبی نے کیا اس لیے ہم کریں گے۔ بہت سارے صحابہ، بہت سارے مسلمان بولتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے، یا یہ کام کیوں کریں؟ صرف اس لیے کریں کہ میرے نبی نے کیا، وجہ معلوم ہو یا نہ ہو، اس کام کی ضرورت باقی ہو یا نہ ہو، پیارے نبی نے کیا ہے، ہم کو کرنا چاہیے، پیارے نبی نے حکم دیا، ہم کو اپنانا چاہیے، وہ بات ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، پیارے نبی نے حکم دیا ہے، پیارے نبی نے کیا ہے، پیارے نبی نے برتا ہے، پیارے نبی کے سامنے ہوا ہے، آپ خاموش رہے، لہذا اس کو ہم اپنا دیں گے۔ یہی ہے سچے محب رسول کی، یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت، یہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع، جو پیارے نبی نے کیا وہ ہم کو کرنا ہے، اس کی وجہ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم۔ یہ واقعہ جس چیز کی وجہ سے رمل کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا تو وہ چیز باقی نہیں رہے گی۔ مکہ میں ایک بھی کافر نہیں، ایک بھی مشرک نہیں، کسی کو اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود کہا کوئی بھی چیز صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے، فلا نحب ان نتركه، ہمیں پسند نہیں اس کو ہم چھوڑ دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سنت ہے، لہذا سنت ہے تو چھوڑ دیا جائے، اللہ کے نبی نے کیا تو ہم کو کرنا چاہیے۔
ہم نہیں چھوڑ سکتے. فلا نحب ان نترکہ. یہ ہے صحابہ کرام میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ. یہ تو کرنے والا عمل اللہ کے نبی نے کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں. ایک دوسرا عمل کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کریں گے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کریں گے. ابھی والا کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں، چھوڑیں گے نہیں. دوسرا عمل اس کے اپوزٹ ہے کہ اس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ کرنا بہتر نظر آ رہا ہے. ابو وائل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلست مع شیبۃ علی الکرسی فی الکعبہ، کہ میں شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کعبہ کے اندر ایک کرسی میں بیٹھا ہوا. شیبہ یہ وہی خاندان ہے جس کے لیے یہ شرط حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی پکڑا دی ہے کہ ہمیشہ اسی خاندان میں کعبہ کی چابی رہے گی آج بھی. تو انہی کے ساتھ ابو وائل اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں کعبہ میں ایک کرسی پر. تو شیبہ فرماتے ہیں فقال لقد جلس هذا المجلس عمر اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہی وہ مقام ہے جہاں آج آپ بیٹھے ہو، یہیں پر عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. فقال، اور کہا لقد هممت الا ادعو فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمته. میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کعبہ کے اندر جتنا سفید مال ہے جتنا زرد مال ہے سب کو تقسیم کر دوں. سفید مال سے مراد چاندی اور زرد سے مراد سونا. لوگ کعبہ کے لیے ہبا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے، وہ جمع تھا. ان کو لگتا تھا یہ رکھا ہوا مال کس فائدے کس کام کا، لوگوں کے درمیان جائے، لوگ فائدہ اٹھائیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا، تو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس کعبہ کے اندر جتنا سونا ہے جتنا چاندی ہے سب کو تقسیم کر دوں. یہ ان کا ارادہ تھا. شیبہ اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا، کہا ان صاحبیک لم یفعلا، آپ کے دونوں ساتھیوں نے یہ کام نہیں کیا. خانہ کعبہ کے اندر ان کے دور میں بھی سونا اور چاندی تھا، لیکن ان لوگوں نے یہ کام نہیں کیا، تقسیم نہیں کیا. آپ کے دونوں ساتھی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اللہ تعالی عنہ. ان کے دور میں بھی تھا، اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھا خانہ کعبہ کے اندر سونا چاندی، اور ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کعبہ کے اندر سونا چاندی تھا، لیکن انہوں نے تقسیم نہیں کیا. فرماتے ہیں ہم المرآن اقتدی بہما، ہاں وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی میں اقتدا کروں. انہوں نے نہیں کیا، میں بھی نہیں کروں گا. رکھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. یہ خانہ کعبہ میں سونا رکھا ہے، چاندی رکھی ہے، اس کو کیا کریں گے، کیا فائدہ ہے، اس اعتبار سے ان کو لگا اس کو تقسیم کر دیں. لیکن کسی نے آگاہ کہ یہ کام نبی نے نہیں کیا ہے، تو کہا جب نبی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. یہ بھی اطاعت ہے کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا ہم نہیں کریں گے. جس کام کو نبی نے نہیں کیا ہے وہ کام ہم نہیں کریں گے. یہ اتباع ہوا کرتی ہے کہ جس کام کو نبی نے کیا اس کو کریں گے، جس کام کو نبی نے نہیں کیا اس کو نہیں کریں گے. یہ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے، لوگ کہتے ہیں حرج کیا ہے، کہیں منع کیا گیا ہے کیا، کہیں منع کیا ابھی گزرا ہے وہ میلاد النبی لوگوں نے منایا، پوچھے کیوں کر رہے ہیں، کہیں منع ہے کیا. جب کہا جائے دلیل دیجیے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے کیا، تو کہتے ہیں کیا تو نہیں ہے، کہیں منع ہے کیا، کہیں منع ہے کیا. یہاں سے دلیل لے کے جائیے. اطاعت اس کو کہتے ہیں جس کام کو نبی نے نہیں کیا آپ نہ کریں، حکم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. نبی نے نہیں کیا، عید میلاد النبی اللہ کے نبی نے نہیں منایا، آپ نہ مت بنائیے. یہ ہے اطاعت کا اصلی مفہوم. جو کیا ہے وہ کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ نہیں کرنا. عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے اس کے ذریعے سے ایک پیغام دیا
کہ سچا متبع رسول ایسے ہوا کرتا ہے۔ ایک تیسرا واقعہ، ان کی اس جذبے کے متعلق تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ورزی عمر کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ۔ آپ کے گھر والوں کو بھی پتا تھا، اسی لیے بعض ایسے کام جو عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو ناپسند تھا، لیکن چونکہ نبی کا حکم تھا اس لیے ان کے گھر والے کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کام عمر کو پسند نہیں ہے، لیکن ان کے پاس صرف دلیل تھی کہ اللہ کے نبی نے اس کی اجازت دی۔ واقعہ سنیے، کانت امرأۃ لعمر، عمر اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی، تشہد صلاۃ الصبح والعشاء فی الجماعۃ فی المسجد، جن کا معمول یہ تھا کہ صبح فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لاتے تھے۔ کسی نے کہا فقیل لها لما تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک ویغار، کہ آپ کیوں گھر سے نکلتے ہیں حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ عمر اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، غیرت کھاتے ہیں، ان کو غیرت آتی ہے کہ ان کی بیوی گھر سے نکلے۔ عشاء کے وقت نکل رہی ہیں، فجر کے وقت نکل رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ مسجد جا رہی ہیں، اور ان کو لگتا تھا کہ اس وقت عورتیں نہ جائیں گھر ہی میں پڑھنے تو کیا حرج ہے، لیکن وہ جاتی تھی برابر۔ کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ عمر اس کو پسند نہیں کرتے، ان کو غیرت آتی ہے اس لیے پسند نہیں کرتے۔ قالت وما يمنعه ان ينهاني، ان کو کس چیز نے روکا کہ مجھے منع نہیں کرتے؟ منع کریں، انہیں کس نے منع کر دیا ہے کہ مجھے روکے نا؟ یہ جواب تھا۔ لوگوں نے کہا یمنعه قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں وہ روک نہیں رہے نا، ان کو اللہ کے نبی کی ایک حدیث روکے ہوئے کہ تم کو نہیں روکتے مسجد آنے سے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، چونکہ ان کے پاس اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اللہ کے بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اسی چیز نے ان کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے کہ ان کی عورت صبح بھی آتی ہے، شام میں بھی مسجد آتی ہے، روک نہیں پا رہا ہے، حالانکہ دل اس کو پسند نہیں ہے، پھر غیرت آتی کہ میری بیوی گھر سے باہر نکلے۔ انسان کے اندر غیرت ہوا کرتی، اس غیرت کی بنیاد پر وہ اپنے گھر سے، ان کی غیرت اتنی تھی، آپ دیکھیں تھوڑا سنا کے میں آگے بڑھوں گا، جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا نا، ان کو بڑی غیرت آتی تھی کہ امہات المومنین نکلتی تھیں ضرورت کے تحت، تو اللہ کے نبی جاگ کہتے کہ اللہ نبی کوئی حکم نازل کر دی، لوگ گھر سے نہ نکلیں، یہ لوگ پردہ کر کے نکلیں، بڑی کبھی کوئی تو ٹوک دیا کرتے تھے، سودا اچڑ جاتے تھے، لمبی تڑنگی بھی تھی، زیادہ پہچان لی جاتی تھی یہ سودا اللہ تعالیٰ نہ جا رہے ہیں، بول دیا کرتے تھے۔ دین کی غیرت ہے کہ نبی کی بیویاں گھر سے نہ نکلیں، مسلمانوں کی بیویاں گھر سے نہ نکلیں، ان کو لگتا تھا کہ گھر کے اندر نماز پڑھ لیں۔ اس غیرت کی بنیاد پر ان کو یہ عمل پسند نہیں تھا، اس کے باوجود اپنی بیوی کو عشاء کے وقت اور فجر کے وقت مسجد آنے سے روک نہیں پاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا ایک حکم تھا
لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکو۔ یہ بیچارے چاہ کر کے بھی نہیں روک پا رہے، کیوں؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے نا۔ تو اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو کوئی چیز اگر ہمیں بظاہر گوارا نہیں ہے، ناپسند ہے، کراہت محسوس ہو رہی ہے، غیرت آ رہی ہے، اس کے باوجود اجازت دینا ہے، اس کو ماننا ہے۔ اس لیے نہیں کہ فلاں کا معاملہ، فلاں کا معاملہ، فلاں کا معاملہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں، اس وجہ سے کہ میرے نبی کا یہ حکم ہے، اس کی وجہ سے۔ اس کو میں تھوڑا سمجھانے کے لیے، ایک شخص کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بچی سے یا اس کی بہن سے کوئی غیر ملے، کبھی نہیں چاہے گا۔ لیکن شادی کے موقع پر، شادی طے ہونے سے پہلے شریعت اجازت کیا دیتی ہے کہ لڑکی کو اگر لڑکا دیکھنا چاہے تو دیکھ لے۔ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے اور لڑکا کہے کہ ہاں میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، تو تمام غیرت کے باوجود مومن اجازت دیتا ہے، ملاقات کا بندوبست کراتا ہے کہ تھوڑا سا ملاقات کر لیں، دیکھ لیں، بات کر لیں۔ غیرت ہے، غیرت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ کوئی غیر محرم میری بہن سے ملے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اگر نکاح سے پہلے کوئی شخص اپنے ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اجازت دو، تو غیرت کے باوجود ایک مومن اجازت دیتا ہے، حالانکہ پسند نہیں، کراہت ہوتی۔ ویسے یہ معاملہ عمر خطاب اللہ ہوتا ہے۔ تو تین واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایک اس بات کا کہ اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا ہے تو عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، گرچہ اس کی کوئی حکمت باقی نہ رہی۔ دوسرا یہ کہ جس کام کو نبی نے نہیں کیا ہے وہ نہیں کریں گے، گرچہ کرنا زیادہ افضل دکھ رہا ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ان کا یہ عمل کہ اللہ کے نبی کی بات کوئی ٹال نہیں سکتے ہیں، تمام لوگوں کو معلوم تھا، اسی بنیاد پر ان کے گھر کے لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھاتے تھے کہ ہم مسجد جائیں گے، اور عمر بن خطاب اللہ روک نہیں سکتے، کہتی تھی ان کو کس چیز نے روک رکھا ہے کہ مجھے منع نہیں کرتے؟ منع کریں فوراً وہ حدیث سنا دیں گے، اور جیسے حدیث آئے گی عمر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ ان کا اطاعت کا جذبہ ہے۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر آ جائے کہ ہر معاملے میں ہمیں نبی کی بات کو ماننا ہے، جو نبی نے کیا وہ ہم کریں گے، جو نبی نے نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے، انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ یہ امت مسلمہ اتنی بڑی تعداد میں ہے، کہتے ہیں کہ ایک ارب سے زیادہ اس کی تعداد کتنا ہے، اتنی بڑی تعداد، ابھی اس کی نماز ایک نہیں ہوئی، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ایک نہیں ہوا، ابھی ان کے عقیدے ایک نہیں ہوئے۔ اگر ہم جم جائیں اس بات پر کہ جیسے نبی نے نماز پڑھی ویسے ہم پڑھیں، بس ہمارا خاندان کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، ہمارا مسلک کیا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے عالم کیسے پڑھتے کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارے نبی کیسے پڑھتے وہ بتایا جائے۔ اور بہت کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، 2-3 طریقہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ایک ہی ہے، زکوٰۃ کا طریقہ ایک ہی ہے، روزے کا طریقہ ایک ہی ہے، حج کا طریقہ ایک ہی ہے، عقیدہ ایک ہی ہے۔ ڈبل معاملہ نہیں ہے کہ تم اس پر عمل کرو تم بھی صحیح ہو جاؤ، تم اس پر عمل کرو تم بھی صحیح ہو جاؤ۔ امت میں اتحاد کی بات کی جاتی، آج تک امت کی سب درست نہیں ہوتی، آج
تک امت کی صفائی درست نہیں ہوئی. ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں. لوگوں کو کھڑے ہونے کا طریقہ الگ الگ، بہت ساری چیز سیدھا آنا چاہیے ہم کو، اور اپنے علماء سے احترام کے ساتھ پوچھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کیسے کرتے تھے، ویسے ہم کو کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی عمل چھپا ہوا ہے یا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ چھپا لیا ہو، نہیں، وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش تلاش کر کے عمل کر کے اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے. ایک ہی معاملہ کہ ہمیں ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغام ہے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا. ہمیں ان سے عقیدت ہے، محبت ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلو. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت سارا اختلاف دیکھیں گے. من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو لوگ باحیات رہیں گے وہ دیکھیں گے امت میں بہت سارا اختلاف ہوگا. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی ادھر بلائے گا، کوئی ادھر بلائے گا، کوئی ادھر بلائے گا، آدمی پریشان. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑ لینا، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ خلفاء راشدین میں سے دوسرے نمبر پر ہے. تو یہ کام ہم کو کرنا چاہیے. کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں، اور جاؤ نہ کسی کو صحیح کہو نہ غلط کہو، سب چھوڑو. ایک راستہ تلاش کرو، اللہ کے نبی کا راستہ کیا ہے، ہم کو اس کو چلنا ہے تو چلنا ہے، چلنا ہے تو چلنا ہے، چلنا ہے تو چلنا ہے. فکر جب تک نہیں آئے گی تب تک بات نہیں بننے گی. اور قیامت کے دن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے نبی ہم تو اپنے گھر والوں کے طریقے سے چل رہے ہیں. آج معاملہ وہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے غلط بات کہتے ہیں. واللہ کہتے ہیں غلط بات کہتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے غلط کہتے ہیں. آپ نے اپنے مسلک کو سمجھا کہاں ہے؟ وہ تو ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا تھا، ہم بھی ویسے چل پڑے. اگر ہماری پیدائش دوسرے گھر میں ہوتی ویسے چل پڑتے. ایک اہل حدیث میں کہتا ہوں، یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی، حنبلی، لوگ اپنے اپنے مسلک پہ چل رہے ہیں نا. انہوں نے اپنے مسلک کو سمجھا کہاں ہے؟ ایک اہل حدیث سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا مسلک کیا ہے بھائی؟ ایک حنفی سے میں پوچھتا ہوں آپ کا مسلک کیا ہے؟ ایک شافعی سے میں پوچھتا ہوں آپ کا مسلک کیا ہے؟ نہیں معلوم. پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسی گھرانے میں اسی ماحول میں پیدا ہوا ہے، اسی طرح کے عالم کو پکڑا دیا کہ وہ چلتا چلا گیا. اس کو بھی اپنا مسلک بھی نہیں معلوم. لوگ اپنے مسلک کے اعتبار سے نہیں چل رہے ہیں، اصل اپنے خاندان کے اعتبار سے چل رہے ہیں. جس خاندان میں پیدا اس اعتبار سے چل رہے ہیں. اللہ کے نبی کے طریقے پر آئیے. دوسری بات یہ، اللہ کے بندیوں کو اللہ کے گھر سے روکنے سے منع کیا ہے. اس حدیث پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے. لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ گئی ہیں، ان کے ساتھ گئی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے ان کو دین سمجھانے کی کتنی کوشش کی ہے، کتنے مواقع فراہم کیے ہیں کہ وہ اپنے دین کو سمجھ سکے کہ میرا دین یہ ہے، یا ان کے ایمان میں تازگی آ سکے. کیا انتظام کیا ہے؟ آپ دیکھیں عورتوں کے مقابلے میں، بچیوں کے مقابلے میں بچے کم گمراہ ہوتے ہیں. عقیدے کے ارتداد، مرتد ہونا یہ کم ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی وہ چیز ہے لیکن کم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کم از کم جمعہ تو آتے ہیں، خطبہ تو سن لیتے ہیں، یا کہیں جلسہ ہوا وہاں پہنچ گئے، علماء کے بیانات سن لیں. ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اپنے دین کو جان جاتے ہیں.
ان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ہم نے کوئی ایسا بندوبست نہیں کیا، ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، مسجد میں وہ آ نہیں سکتی، ہم نے اس کے لیے انتظام ہی نہیں کیا۔ مسجدیں بنتی ہیں اس کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، مردوں کا حصہ تو ہے، عورتوں کا ہے ہی نہیں، سیریس کیوں بھائی؟ جمعہ کے انتظام کیا، کئی کے فلور ہم نے بنا ڈالے، نمازی آتے ہیں، ہفتے میں ایک ہی بار تو آتے بھی شاید، ان کے لیے بھی ہم نے فلور تیار کر دیا ہے، جو ہفتے میں ایک مرتبہ آتے ہیں، سب سے آخر میں آتے ہیں، سب سے پہلے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے بندوبست ہے۔ عورتوں کے لیے کہاں؟ وہ اپنا دین کہاں سیکھیں گی؟ وہ خطبہ کہاں سے سنیں گی؟ جب وہ سیکھیں گے نہیں، خطبہ سنیں گے نہیں، دین کو جانیں گے نہیں، ارتداد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج بھی ضرورت ہے مساجد کے دروازوں کو عورتوں کے لیے کھول دیا جائے، انتظام کیا جائے، جو بھی دشواریاں ہیں دور کیا جائے، جو بھی فتنے کا ڈر ہے اس کو دور کیا جائے۔ لوگ سیدھا کہتے ہیں بہت فتنے کا دور ہے، کہاں جائیں گی؟ بھائی ہم کو دور کرنا ہے، اللہ کے گھر آنے کی اجازت دینی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت روکو۔ آج ہماری گھر کی عورتیں مسجد جانے کا قصد کر لیں کہ کم از کم جمعہ جائیں گے، فلاں مسجد میں انتظام کیا گیا ہے عورتوں کی نماز پڑھنے کا، لہذا ہم جائیں گے۔ کتنے مرد ایسا رہے گا تو کھانا ابھی تو بنا نہیں، آپ وہاں جاؤ، گھر میں کھانا بنا نہیں، آپ مسجد جاؤ، ہمیں فوراً نماز کے بعد فوراً کھانا چاہیے، ہمیں اجازت نہیں ہے دیجیے، یہ غلط ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ایسا کرنا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتا ہے، اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ یہ اصل اطاعت کا جذبہ یہاں ہم کو دیکھنا چاہیے۔ تو اگر ہماری گھر کی عورتیں، اولاً ہمیں بندوبست کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے، اور ان کی ذہن سازی کرنا چاہیے۔ بہت سارے گھروں میں ایسا عورتیں جانا بھی نہیں چاہتی، شروع سے کوئی ماحول ملا نہیں، اور آج ان کے جانے کی کوئی فکر بھی نہیں۔ تو جہاں فکر نہیں ہے وہاں فکر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، کہ کچھ تو جانکاری ہو جائے ان کو، وہ گھر میں نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں پڑھیں گے، نماز وہاں بھی ان کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں تو ان سے اجازت دیا جائے، اور اجازت تبھی دی جا سکتی ہے جب ہمارے مسجدوں میں ان کے لیے بندوبست ہوگا، انتظام ہوگا۔ اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آنے والی نسل کو ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو مسجدوں کے اندر انتظام کر دیجیے، ورنہ کل جب یہی کام کوئی غیر مسلم کے ذریعہ سے ہوگا تو مجبوراً ہم کرنے پر آ جائیں گے۔ جب ہم شریعت کے خلاف چلتے ہیں تو اللہ کوئی کسی کو مسلط کرتا ہے، اور جب مسلط کر کے کسی چیز کو نافذ کر دیتا ہے تو مجبوراً ہم کو کرنا پڑتا ہے، حالانکہ وہ ہماری شریعت کا حصہ تھا، اور وہ کریڈٹ وہ لے کے چلا جاتا ہے۔ طلاق کا مسئلہ ہوا، لوگوں نے نہیں مانا، مسلط ہوا، زبردستی کیا، ہمارے نہ چاہنے کے باوجود کیا، ماننا پڑا۔ جو شریعت نے گنجائش نکالی اس کو ہم کو نکالنا چاہیے، اور یاد رہے اس کے خلاف شروعات ہو چکی ہے، لوگوں نے اس کو ویسے ہی سمجھا جیسے مندر میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے وہ اپنا دروازہ کھلوا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے بارے میں بھی سوچ لیا گیا کہ ان کی عورتوں کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لہذا برابری کے ناطے مردوں کے برابر لانے کے لیے ان کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت ملنی چاہیے۔ اس کے لیے کورٹ میں فائل داخل کر دی گئی، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی کا فیصلہ پہلے سے موجود ہے۔ جو جج صاحب فیصلہ نہ کریں، ہمارے لیے سب سے بڑے جج ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے پہلے ہی فیصلہ دے دیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا نہیں جائے گا، ان کے لیے انتظام کیا جائے گا، ان کا بھی حق ہے۔ تو بہرحال چند چیزیں آپ کے سامنے میں نے
رکھیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اندر بھی اطاعت کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر معاملے میں اطاعت کا جذبہ، جو نبی نے کیا وہ ہم کو کرنا چاہیے، جس چیز کو نبی نے نہیں کیا اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ الہی عمل کی توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کی راہ پہ چلنے والا بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنے والا بنا، آپ کے ساتھ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔